السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نپور شرما، نوین جندال، ان لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی، یقیناً یہ ان کی ذہنیت اور اسلام مخالف سوچ کی بہت بڑی دلیل ہے، اور جو ان کے حمایتی ہیں ان کی ذہنیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس موقع سے ایک بات بہت اچھی دیکھنے کو یہ ملی کہ بہت سے ہندو بھائی جو انصاف پسند ہیں، انہوں نے ان کی سخت مخالفت کی۔ یہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام پر انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ دراصل ان کا مقصد ہوتا ہے اسلام پر انگشت نمائی کرنا، لیکن یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ اسلام ایک ایسا ضابطے اور قاعدے والا مذہب ہے جس کے کسی قاعدے، کسی قانون پر کوئی انصاف پسند آدمی انگشت نمائی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے یہاں اپنے دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی کامیڈی کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، ان کی شخصیتوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے اخلاق کے بارے میں بہت ساری بری بری باتیں بولتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اسلام پر تو انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، کم از کم پیغمبر اسلام پر ہی انگلی اٹھا لے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، آج تک کسی بھی مورخ نے آپ کے اخلاق کریمانہ یا آپ کی ذات پر کسی بھی طرح کی انگلی نہ اٹھائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ اور یہ پہلا آدمی نہیں ہے، یہ جو پہلے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ یہ ذہنیت ہر اس شخص میں یا ہر اس جماعت میں ہوتی ہے جو جماعت اسلام کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے اور نہیں کر پاتی۔ ابھی دیکھیے، حالیہ دنوں میں کئی بار اس طرح کی خبریں سننے کو ملی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ وہ ذہنیت ہے، اسلام مخالف ذہنیت، چونکہ اسلام، میں نے بتایا کہ ایک ایسا مہذب مذہب ہے، ایک ایسا قانونوں والا مذہب ہے جس پر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ اس مذہب میں بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک زندگی کی جتنے مرحلے آتے ہیں، بچپنا، بلوغت، جوانی، بڑھاپا، ان تمام مرحلوں پر قدم بقدم رہنمائی کے لیے قاعدے اور قانون موجود ہیں۔ ایک بچے کی پرورش کیسے ہوگی، بچے بالغ ہو جانے کے بعد اس پر کیا قاعدے قانون ہوں گے، جوانی میں کیا قاعدے لاگو ہوتے ہیں، شادی کرے گا اس کے کیا اصول ہیں، لڑکی ہے تو کیسے لڑکوں سے شادی کر سکتی ہے، لڑکا ہے تو کس طرح کی لڑکیوں سے شادی کرے گا، یہ سسرال میں ہوں گے تو سسرال والوں سے کیا تعلقات ہوں گے ان کے، سسر کے داماد پر کیا حق ہیں، داماد کا سسر پہ کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بچوں کا ماں باپ پر، ماں باپ کا بچوں پر کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہوتا ہے، اس کے علاوہ رشتہ داروں کیا 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 حقوق ہیں، چچا کا، ماموں کا، خالو کا، پھوپھا کا، ان کے کیا حقوق ہیں، نانی کے، دادی کے، خالہ کے، مامی کے، پھوپھی کے، ان کے کیا حقوق ہیں۔ ایک مسلمان اگر غیر مسلموں کے ملک میں رہتا ہے تو اس کے لیے کیا قاعدے قانون ہیں، ایک غیر مسلم اگر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے تو اس کے لیے کیا قاعدے قانون ہیں، ایک آدمی کھانا کھائے گا تو کیسے کھائے گا، کتنی انگلیوں سے کھائے گا، بیٹھ کر کھائے گا یا کھڑے ہو کر کھائے گا، بیٹھ کر کھائے گا تو بیٹھے گا کس طریقے سے، دسترخوان پر کھائے گا بغیر دسترخوان پہ کھائے گا، اس کے علاوہ ایک آدمی پانی پیے گا تو بیٹھ کر پیے گا یا کھڑے ہو کر پیے گا تو کتنی گھونٹ میں پانی پیے گا، کتنی سانسوں میں پانی پیے گا، پانی پینے کے کیا قاعدے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک آدمی واش روم اگر جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے تو وہاں پہلا قدم کیسے رکھے گا، وہاں بیٹھے گا تو بیٹھے گا کیسے، وہاں جو پانی استعمال کرے گا کس طریقے سے استعمال کرے گا، صفائی اور نظافت کا طریقہ کیا ہوگا، نکلتے وقت کون سا قدم باہر نکالے گا، اتنی تفصیلات اسلام میں موجود ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے مذاہب آئے یا جتنی قانون کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی قاعدے قانون والے ملک میں اسلام کا 1% ہی حصہ قانون کا نہیں پایا جاتا۔ اسلام میں جتنے قوانین ہیں اس کا 1% حصہ کہیں نہیں پایا جاتا۔
اسلام کے قانون پر، قاعدوں پر، اصول پر، ضابطے پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ لوگ شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ یہ جو پیچھے آپ کو کتابیں دکھ رہی ہیں، یہ تقریباً ساری کی ساری اسلامی قاعدے اور قانون کی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں اسلام پر لکھی گئی کتابوں کا کتنا حصہ ہے میں آپ کو بتاؤں۔ 4 مذاہب ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی۔ ہم حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے مذہب پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں ان کا 0.1% نہیں ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کتنا ضابطوں اور قاعدوں والا مذہب ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنے ضابطے، اتنے قاعدے، اتنے قانون، اتنے اصول حدیث الگ، اصول فقہ الگ، اصول تفسیر الگ، قواعد الگ، قواعد میں اصول الگ، فروع الگ، فقہ الگ، تفسیر الگ، حدیث الگ، اتنے ہیں، حدیث میں ہزاروں قسمیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے کسی بھی انصاف پسند آدمی کو پہلے پورا اسلام پڑھنا پڑے گا، اور یہ آج کے زمانے میں تو ناممکن جیسا ہے۔ تو پڑھ نہیں سکتے تو اسلام پر انگلی اٹھائیں گے کیسے؟ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر اگر کوئی انگلی اٹھائی بھی جاتی ہے تو فوراً ہزاروں جوابات آ جاتے ہیں۔ تو شخصیتیں جو ہیں، جو متفقہ شخصیتیں ہیں، جن کے کردار اور اخلاق کی دنیا مثال دیتی ہے، یہ چاہتے ہیں ان شخصیتوں کو مجروح کریں، لیکن یہ اس طرح کی ناکام کوششوں میں نہ کبھی کامیاب ہوئے تھے، نہ ہوئے ہیں، اور نہ ہو پائیں گے۔ یہ پہلی مثال نہیں ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، جب بھی لوگوں نے کیا کیا، آپ کی شخصیت مجروح کرنے کی کوشش کی۔ مدینے میں آئے، یہود نے، منافقین نے مل کر کیا کیا، ہمیشہ آپ کی شخصیت کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آج تک ایک مثال نہیں ملتی تاریخ میں جہاں پر وہ کسی بھی موقع سے آپ کی شخصیت پر نشانہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے 5ویں صدی ہجری، تقریباً 4 یا 5ویں صدی، اختلاف ہے روایات میں، کی بات ہے، جب غزوۃ الاحزاب ہوئی اور کفار نے مدینے کا محاصرہ کیا، آخر میں انہیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ منافقین نے جب یہ چیز دیکھی تو انہیں بڑی ناگوار گزری کہ کفار اور یہود نے مل کر اتنا بڑا محاصرہ کیا اور اخیر میں انہیں لوٹ جانا پڑا۔ لگتا ہے اب اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، کیونکہ بظاہر جتنے کفار مکہ وغیرہ جو تھے وہ سرنڈر کر چکے تھے، بظاہر سارے دشمن تقریباً شانت تھے۔ تو منافقین کو یہ بات ناگوار گزری۔ منافقین وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو تھے لیکن در حقیقت مسلمان نہیں تھے۔ قرآن نے جنہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فرمایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، دشمنان اسلام دن بدن ہارتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو پھر سے شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 5ویں ہجری کی ہی بات میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا۔ زینب بنت جہش آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھی، پھوپھی کی لڑکی تھی، آپ کی کزن سسٹر تھی۔ آپ نے ان سے نکاح کیا۔ آپ کے نکاح سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو چکا تھا، جو حضور کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے۔ تو جیسے آپ نے اللہ کے حکم سے زینب بنت جہش سے نکاح کیا، واویلا مچانا شروع کر دیا یہودیوں نے، منافقین نے، کہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی نعوذ باللہ بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں حکم نازل فرمایا، اسلام کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اے لوگو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں، یعنی ان کی اولاد میں کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو ان کی بہو آئے گی کہاں سے؟ اور منہ بولے بیٹے کو اسلام میں حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں ملتا۔ منہ بولے بیٹے کی جو منہ بولی ماں ہوتی ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہوتی ہے، منہ بولی بہن نامحرم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، قرآن نے جواب دیا۔ پھر اسی 5 ہجری اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 6 ہجری شعبان المعظم کی بات کہ غزوہ بنی مستلق کا واقعہ پیش آیا، جسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔
غزوہ بنی مستلق اس لیے کہتے کہ جن سے جنگ ہوئی تھی اس قبیلے کا نام تھا بنی مستلق، اور مریسی اس لیے کہتے ہیں جس چشمے کے کنارے یہ قبیلے بنی مستلق کے لوگ آباد تھے اس کا نام مریسی تھا۔ شعبان المعظم میں یہ جنگ کا معاملہ درپیش ہوا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ کے لیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المغازی کی، آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کو لے جانا ہوتا جنگ میں ساتھ تو حضور قرعہ اندازی فرماتے۔ کئی بیویاں تھیں، کسی ایک کو لے جائیں تو دوسری ناراض ہو جائے، تو حضور کا انصاف دیکھیں، آپ قرعہ اندازی فرماتے تھے، قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرعہ ڈالا گیا، میرا نام نکلا، میں حضور کے ساتھ سفر پہ گئی۔ جب ہم وہاں سے لوٹنے لگے تو مدینہ منورہ سے کچھ ہی دوری پہ رات کا وقت تھا، حضور نے پڑاؤ کا حکم دیا، سارے لوگوں نے پڑاؤ کیا، آرام کر رہے تھے، اور اسی آرام کے درمیان رات ہی کے وقت حضور نے اچانک پھر سے سفر کا حکم فرمایا کہ سب نکلیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اٹھی اور میں قضائے حاجت کے ارادے سے کچھ دور چلی گئی، پھر جب ادھر سے لوٹی تو میرے گلے کا ہار گم ہو گیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، مجھے تھوڑا وقت لگا، جب میں لوٹ کر آئی تو میں دیکھتی ہوں کہ قافلہ جا چکا ہے، اور دور تک قافلے کے نشانات بھی نہیں دکھ رہے ہیں کہ میں پیچھے چل کر اسے پکڑ سکوں یا آواز دے سکوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہیں بیٹھ گئی اس انتظار میں کہ جب یہ اگلی منزل پر جائیں گے مجھے نہیں پائیں گے تو پھر یہاں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ اتنے میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے۔ دراصل معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب قافلہ کہیں سے گزرتا تو ایک آدمی کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ قافلے کے جانے کے بعد وہ پیچھے سے آئے تاکہ اگر قافلے کا کوئی سامان رہ گیا ہے تو اسے اٹھا کر ساتھ لائے۔ اس دن اس قافلے میں حضرت صفوان ابن معطل کی ڈیوٹی تھی۔ آپ آئے، آپ نے حضرت عائشہ کو لیٹا ہوا دیکھا، تو چونکہ آپ پہلے سے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، پردے کا حکم جب نازل نہیں ہوا تھا تبھی آپ نے دیکھ رکھا تھا، پہچان گئے۔ آپ نے سمجھا شاید ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ فرماتی یہ سنتے ہی میں جاگ گئی، میں نے دیکھا، میں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اس پہ سوار ہوئی، میں نے نہ ان سے کوئی بات کی اور نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، اور وہ پیدل اور میں اونٹنی پہ سوار، ہم لوگ دوپہر کے وقت اپنے قافلے سے آ ملے۔ معاملہ ختم ہو گیا، ہم لوگ آئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ لیکن اسی درمیان عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے لوگوں میں افواہ اڑانی شروع کر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان ابن معطل کے خلاف، کہ حضرت عائشہ اکیلی صفوان ابن معطل کے ساتھ ادھر سے آئی تھی۔ تہمت لگائی اس نے حضرت عائشہ حضرت صفوان پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ معاملہ بڑھتا گیا اور پورے مدینے میں تقریباً یہ خبر پھیل گئی، جتنے منافقین تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کچھ مسلمان بھی بدگمانی کے شکار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک ہیں، بری ہیں، لیکن آپ خاموش تھے کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی بیوی کی صفائی دے رہے۔ لیکن جب بات بہت زیادہ ہو گئی اور آپ اللہ کی طرف سے وحی کے منتظر تھے، 1 مہینہ ہونے کو تھا، آپ مسجد نبوی میں آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میری بیوی عائشہ پر بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے، جبکہ میں عائشہ کو بخوبی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، اور میں نے عائشہ میں کبھی نیکی کے علاوہ برائی نہیں دیکھی۔ پھر آپ نے فرمایا جس شخص کے بارے میں الزام عائشہ پر لگایا گیا یعنی صفوان ابن معطل، میں اس شخص کو بھی نیک ہی گمان کرتا ہوں۔ آپ نے خطبہ دے دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو تھا یا ہو چکا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک میری برات کا اعلان فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں پاک دامن ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات کے بارے میں اپنے نبی کو ضرور کوئی حکم فرمائے گا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ قرآن میں میرے بارے میں آیت نازل فرمائے گا۔
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اعتراض منافقین کا ہے، سوال منافقین کی طرف سے ہے، انگشت نمائی منافقین کر رہے ہیں اور جواب قرآن دیتا ہے۔ قرآن میں باضابطہ 10 آیتیں سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں، پاک ہیں، اور یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو وہ شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو دوستو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگشت نمائی کرنے کی کوشش کی گئی یا حضور کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ زمانے سے ہوتا آ رہا ہے۔ مخالفین اسلام جب اسلام پر انگشت نمائی نہیں کر سکتے تو اخیر میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام جیسا مذہب نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جتنی شخصیات ہیں، عظیم شخصیات، وہ سب پاکیزہ شخصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ اخلاق کا حامل بنایا ہے، چاہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کی ازواج مطہرات ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔